الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہری قرات والی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، حضور نے نماز پڑھائی، تلاوت فرمائی، تو اس کے بعد سرکار نے فرمایا القرأ معی احد منکم آنفا فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم قال انی اقول ما لی انازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيما جهر به في القراءات عن الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی کون ہے وہ جو میرے پیچھے قرآن پڑھ رہا تھا؟ حضور قرات کر رہے تھے تو پیچھے بھی کوئی قرات شروع کر دی کسی نے۔ کون ہے بھئی جو قرآن پڑھ رہا تھا؟ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں پڑھ رہا تھا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بھی کہوں میرے ساتھ قرآن میں جھگڑا کون کر رہا ہے؟ میرے ساتھ قرآن میں جھگڑا کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ کہ اس کے بعد جب لوگوں نے یہ بات جہری نمازوں کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لی تو قرات خلف الامام ترک کر دی۔ امام کے پیچھے کوئی قرات نہیں۔ یہ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے، 7485 نمبر پر حدیث پاک ہے۔ امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے اور مشکات شریف صاحب مشکات نے اس کو نقل کیا۔ امام کی قرات مقتدی کی قرات، امام کی قرات مقتدی کی قرات، مقتدی پیچھے قرات نہیں کرے گا، صرف قرات امام کرے گا۔ ایک حوالہ یہ، دوسرا مسند امام احمد کے اندر موجود ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المصلی یناجی ربہ لا یجہر بعضکم علی بعض بالقرآن، نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں کوئی آواز سے قرآن نہ پڑھے۔ جب امام آپ نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ امام بنانے کا کوئی مقصد ہے نا، آپ نے پڑھنا ہے تو آپ تنہا پڑھیں، آپ کو اس میں سب کچھ اجازت ہے، آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں، آپ قرآن بھی پڑھیں، آپ سب کو پڑھیں۔ اب ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مشکات شریف صاحب مشکات نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مشکات شریف، امام صرف اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پھر جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو۔ اسٹارٹ ہم نے کہاں سے کیا؟ قرآن کی آیت سے۔ صبح کے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کے اندر کیا حکم ہے، پھر اس کے بعد اب اس کے سپورٹ میں ہم احادیث لے کے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے قرآن سے لیا حوالہ، اس کے بعد احادیث مبارکہ سے۔ ایک بات زندگی میں یاد رکھیں، دین میرے فعل کا، یہ میری بات کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا نام ہے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کے، موٹی سی مثال ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے جی ذبح کرتے وقت آپ نہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ آپ صرف اتنے جملے چھوڑ کے نہ پورا قرآن پڑھ دیں، یہ جملے چھوڑ دیں، پورا قرآن پڑھ دیں، ہاں سارا کچھ پڑھ لو۔ اب ایمان سے بتائیں کہ وہ کیا ذبح ہوگا؟ آپ نے تو پورا قرآن پڑھ لیا بھائی، وہاں پہ ڈیمانڈ ہی نہیں تھی اس بات کی، وہ اپنے آپ اپنی طرف سے کیا۔ یا صرف اتنی الفاظ نہ کہو جان بوجھ کے، بسم اللہ اللہ اکبر آپ جان بوجھ کے نہ کہیں، تو کیا آپ کی قربانی جائز ہو جائے گی؟ برباد ہو گئے پیسے سارے، 5 لاکھ 6 لاکھ کا جو جانور آیا وہ تو برباد ہو گیا، حرام ہو گیا، اللہ کا نام ہی نہیں لیا۔ بھائی 2-3 الفاظ ہیں نا، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ الفاظ نہیں کہے بس برباد ہو گیا جان، ساری محنت جو مہینہ پہلے لے کے آئے، جو ساری کی وہ سب برباد ہو۔ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں یار میں بعد میں پڑھ لوں گا یا پہلے پڑھ لوں گا لیکن اس وقت میں نہیں پڑھوں گا، تو بابو اس وقت آپ سے مطالبہ ہی نہیں ہے، آپ پہلے کریں بعد میں کریں، اس وقت مطالبہ ہی نہیں ہے، مطالبہ تو عین اس وقت ہے جب چھری چل رہی ہے۔ آپ فاتحہ پہلے پڑھیں، آپ بعد میں پڑھیں، اس وقت کسی نے منع ہی نہیں کیا آپ کو، آپ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب عین نماز کے اندر آپ امام کے پیچھے ہیں، وہ اس لیے حضور فرماتے ہیں امام مقرر ہی اس لیے کیا گیا۔ بعض لوگ جو پہلے اپنے امام سے پہلے سجدہ کر لیتے ہیں، رکوع کر لیتے ہیں، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حدیث کی صراحتاً مخالفت ہو رہی ہے۔
انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، امام مقرر ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، فثقلت علیہ القراءۃ فلما فرغ قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم قلنا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب فانه لا صلاۃ الا لمن لم يقرأ بها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک پڑھنا دشوار ہو گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا شاید لوگ میرے پیچھے امام کے پیچھے قرآن پڑھ لیں۔ ہم نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایسا مت کرو، ہاں کہ فاتحہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی وضاحت میں اوپر کر چکا ہوں۔ اگر دیکھیں ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا ہے اور آتے ہی اس بندے نے رکوع کی کیفیت پائی، اس نے رکوع کی کیفیت پائی اور آتے ہی وہ بندہ رکوع میں شامل ہو گیا، اب اس کی رکعت کاؤنٹ کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ کی جائے گی جناب۔ رکوع کی رات اگر وہ رکوع میں مل گیا اس کی جائے گی۔ یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے جناب، ٹھیک ہے جی، یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ تک حضور تنوں کنے کیا ہے قیام چھاڑ دیتا انہیں، اللہ اکبر سبحان اللہ، اتنی دیر قیام ہو گیا، گل ختم، رکوع مل گیا۔ نہیں میں آپ کو عرض کروں نا جی، آپ یہی تو میں سارا کچھ مسائل بتا کے آئے ہوں ابھی تک۔ رکوع میں کیسے ملنا ہے یہ ہم نے رکوع کے اندر بتایا تھا، قیام کے اندر بتایا تھا۔ بندہ آیا مسجد میں جو ہے وہ جماعت رکوع کے اندر ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ، ایک تسبیح کے برابر قیام ہو گیا، قیام کا فرض پورا ہوا، رکوع میں ہو گیا، رکوع میں گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نماز ہو گئی، رکعت مل گئی۔ آپ کے مزاج کا، آپ کی سوچ کا نام دین نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کی بات کا نام ہے، جو وہ حکم کریں گے۔ اب جو بندہ صرف یہ پیچھے میں نے لکھا ہے، اس میں آپ پڑھ لیجئے گا، اس لیے یہاں پہ میں نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ابو داؤد شریف کی فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ، تم بھی سجدہ کرو اور اس کا شمار نہ کرنا، اور جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، ہاں جی، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ، جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی۔ یہ میری بات نہیں، میں نے اس لیے حدیث پاک تلاش کر لیا تاکہ جو ہے نا ذہن سے ابہام نکل جائے۔ رکوع پا لیا، رکعت پا لی، یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کو اتنا قیام ضروری، اتنا سبحان اللہ، اتنا قیام ضروری، اتنا کھڑا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا جی، قیام تو فرض میں ہے نا، لیکن اس کے اندر پڑھنا، یہ بحث چل رہی ہے، یہ بحث چل رہی ہے کہ جو ساتھی کہتے ہیں نا جی پیچھے پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر جو ہے نا جی نماز نہیں، تو یہ ان کے لیے حکم بتا رہا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا جس نے رکوع پا لی اس نے رکعت پا لی، لیکن جس نے سجدہ پایا اس نے رکعت نہیں پائی، جس نے سجدہ پایا اس نے رکعت نہیں پائی، کیونکہ رکوع بھی رہ گیا، قیام بھی رہ گیا۔ رکوع خود نہیں کر سکتا، امام کا مقتدی ہے، امام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ قیام ہوا، ایک تسبیح کے برابر کھڑا ہوا، پھر رکوع میں چلا گیا، یہ ہے صحیح طریقہ کار۔ ان طریقہ کار کو میں اس لیے آپ اندازہ کریں، میں نے سارے درس بند کر دیے، صرف نماز کا درس شروع کیا۔ اب آپ لوگوں کی اب مہربانی، آپ لوگ بیٹھ کے سماعت فرما رہے ہیں، ورنہ سننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اب پھر ایسی غلط فہمیاں ذہن میں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جیسے ابھی حضرت صاحب کے ذہن میں غلط فہمی تھی، جس نے رکوع پا لیا اس کی رکعت نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں ساری زندگی انہوں نے کس طرح پڑھا، اسی طرح پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اور غلط فہمی ہے اس طرح کی، جس طرح اکثر غلط فہمی ہے کہ کھڑے ہو کے تکبیر سننا یہ بڑے ثواب کا کام ہے، حالانکہ خلاف سنت عمل کیا جا رہا ہے، مخالفت ہو رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے عمل کی، صحابہ کے عمل کی مخالفت ہو رہی ہے۔ نہیں سنا، میرا تو کام ہے بتانا بابو۔ تو اس بیچارے کو سمجھاؤ نا یار، ان کو سمجھاؤ نا یار، آپ لوگ پیش کریں نا ان کے سامنے۔ دیکھیں ہمارے ہاں یہاں تکبیر ہوتی ہے نا، سارے بیٹھے ہوتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہوتی، پھر سارے کھڑے ہو جاتے ہیں،
اور اسی وقت ہم الحمدللہ ہمارے بیٹھتے ہی ترتیب سے ہیں. یہ کچھ انتظامی ہیں گڑبڑ ہیں. جب امام صاحب بیان کر رہے ہیں پیچھے انتظامیہ جو بیٹھی ہوئی ہے وہ کس لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ جو مسجد کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس لیے ہیں؟ وہ ترتیب کیوں نہیں بنوا رہے؟ ان کو چاہیے نا وہ آ کے صفیں بنوائیں کہ بھئی جمعہ کا دن ہے، اہم ترین نماز ہے، آگے ہو جاؤ بھائی، صف مکمل کرو بھائی، صف مکمل کرو. جب وہ صف مکمل کریں گے تو پھر کیا امام بھی موجود ہے مسجد کے اندر، مقتدی بھی موجود ہے مسجد کے اندر، پھر کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ وجہ کھڑے ہونے کی وجہ کوئی سبب، کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی ایسا حوالہ تو ہونا چاہیے نا. میں نے اقامت پر سارے حوالے پیش کیے ہیں کہ صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اس لیے البتہ خیر یہ یہاں پر آج ہی بات ختم کر دیں، پھر آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. جب تکبیر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو. یہی اللہ کا وہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو. نماز دو قسم کی ہے نا، جہری اور خفی. جب جہری ہے سنا کرو، اب جو خفی ہے خاموش رہو. سنا کرو، خاموش رہو، دونوں حکم بیان کر دی. سنا کرو، خاموش رہو، تاکہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وضاحت کے ساتھ قرآن نے دو ٹوک بات کر دی. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی اس میں سے جو ہے نا جی یعنی کہ چونکہ چنانچہ حالانکہ کرتا پھرے. باقی ٹھیک ہے، کرنا ہے تو کرو بھائی، آپ کی اپنی مرضی ہے. اس میں ہمارا تو کوئی جو ہے نا جی وہ نہیں ہے فائدہ کہ آپ کریں گے تو ہمیں فائدہ ملے گا، نہیں کریں گے تو ہمیں فائدہ نہیں ملے گا. ہمارا کام تھا بتانا، پہنچانا، ہم نے پہنچا دیا. کوئی عمل کرتا ہے سبحان اللہ، نہیں کرتا تو بھائی جس نے عمل کرنے کا کہا ہے وہ خود ہی پوچھ لے گا، حساب اللہ لے لے گا. اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا